اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام 960 سال تک زندہ رہے۔ ان کی عمر مبارک تو 1000 سال تھی مگر کم کر دی گئی۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس طرح قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روح وجود میں آ گئی۔ پھر ہر انسان کی آنکھوں میں ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا، اے آدم، یہ تیری اولاد ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو دیکھا تو ان میں سے ایک کی پیشانی زیادہ چمک رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ، یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے آدم، یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر آئیں گے اور ان کا نام داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، میری عمر میں سے 40 سال ان کو عطا کر دے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات، ان کا جنازہ اور ان کی قبر مبارک کہاں ہے، ان ساری چیزوں کے متعلق بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ علی رضا ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کی شہادت کے بعد بے حد غم زدہ رہتے تھے۔ ایک بے قراری کی کیفیت تھی جسے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آدم علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک فرزند عطا فرمائیں گے۔ اس بچے کی نسل میں کئی انبیاء اور رسول پیدا ہوں گے۔ حابیل کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سیش علیہ السلام رکھا گیا۔ سیش کے معنی اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو دل کر رہا ہے اور مجھے جنت کے پھل چاہیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو ان کے بیٹے جنت کے پھلوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ ابھی تھوڑے ہی آگے چلے تھے کہ ان کو دور سے فرشتے آتے ہوئے دکھائی دیے جن کے ہاتھ میں ٹوکریاں اور کلہاڑے تھے۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹو، تم کہاں جا رہے ہو یا تم کس چیز کی تلاش میں ہو؟ اس پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور انہوں نے جنت کے پھل کھانے کی خواہش کی ہے۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد کا وقت آ گیا ہے اور ان کی وفات قریب ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کیا، آپ کے جسم مبارک کو غسل دیا اور آپ کو کفن پہنا کر خوشبو لگائی۔ اس کے بعد آپ کی قبر مبارک کھودی گئی اور آپ کا نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نماز جنازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو قبر میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ آخر میں فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے مردے کی تدفین کا، مطلب کہ تب سے لے کر
آج تک جو بندہ بھی فوت ہوتا ہے تو مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہی تدفین کا حصہ ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا۔ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو تاک پانی سے غسل دیا گیا، اور یہ آدم علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کہاں کی گئی، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو سری لنکا میں دفنایا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جبل ابی کعب، کچھ کہتے ہیں سعودی عرب میں مسجد حریف کے صحن میں، اور کچھ کہتے ہیں کہ عراق میں آپ کو دفنایا گیا۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اماں حوا اور آدم علیہ السلام کی میتوں کو نکال لیا، اور طوفان ختم ہونے کے بعد بیت المقدس کے علاقے میں دفن کر دیا۔ حضرت سیش علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم کے دو گروہ تھے، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ اور حضرت سیش علیہ السلام کی تابع داری کرتا تھا اور آپ کو مانتا تھا، اور دوسرا وہ جو اولاد آدم کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ حضرت سیش علیہ السلام کی تبلیغ پر اس گروہ میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن کچھ لوگ بددستور نافرمانی پر ہی اڑے رہے۔ حضرت سیش علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت سیش علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت سیش علیہ السلام کے ذریعے بنی نوع آدم کی نسل کو آگے بڑھایا گیا۔ تمام انبیاء کرام اور تمام رسول بھی حضرت سیش علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت سیش علیہ السلام کا ذکر موجود نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 4 کتابیں اور 100 آسمانی صحیفے نازل کیے۔ ان 100 آسمانی صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت سیش علیہ السلام پر نازل کیے گئے، جن سے ان کی نبوت واضح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 گز یا 60 ہاتھ تھا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔